السلام علیکم، میں آصف محمود۔ ناظرین، جماعت اسلامی نے حق دو عوام کو تحریک کے سلسلے میں 17 جنوری کو لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا۔ لاہور میں یہ احتجاج کس جگہ پر کیا جائے گا، کتنی دیر یہ احتجاج جاری رہے گا، دھرنا ہوگا یا احتجاج ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری موجود ہیں۔ انصاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس کی دوبارہ جماعت اسلامی کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے احتجاج کی کہ 17 جنوری کو دوبارہ سڑکوں پر آ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جماعت اسلامی نے سال 2024 میں اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا 14 روز تک، اور پھر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ جتنے آئی پی پیز ہیں ان کو جو کیپیسٹی چارجز دی جا رہی ہیں ان کے معاہدوں کو ریوزٹ کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیپیسٹی چارجز سے جان چھڑائی جائے گی۔ حکومت نے یہ معاہدہ کیا 45 روز کے اندر یہ کارروائی شروع کریں گے، اور ہم حکومت سے اب اس وقت یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت نے از خود 5 آئی پی پیز نے یہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم وہ کیپیسٹی چارجز ملک کے وفاد میں نہیں لیں گے، اور اس کے بعد 13 مزید آئی پی پیز کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں کیپیسٹی چارجز ختم ہو گئے۔ حکومت نے آج خود یہ اعلان کیا ہے کہ اس سے 238 ارب روپے کا سالانہ فائدہ ہوگا۔ ہم اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت ایک بڑا فائدہ کیپیسٹی چارجز کی عدم ادائیگی کی صورت میں جو حاصل کر رہی ہے، اس کے فوائد عام عوام تک پہنچنے چاہیے۔ بجلی کے پر یونٹ قیمت میں کمی ہونی چاہیے، یہ سلیب سسٹم جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ لائن لاسز جو ہیں وہ ڈسکوز جو ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ بے شمار عیاشیاں کر رہی ہیں، فری بجلی لوگوں کو مہیا کرواتی ہیں، بڑی پیمانے پر رشوتیں وصول کرتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائن لاسز جو ہیں یہ فوری طور پر ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ انتظامی نااہلی ہے ڈسکوز کی کہ جس کی وجہ سے لائن لاسز ختم نہیں ہو رہے۔ ہم اس وقت یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ بجلی کے کھپت میں اضافہ ہوگا اور آئندہ آنے والے مہینوں میں، لیکن حکومت جو ہے وہ ان معاہدوں کے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے تھے اس کے خاتمے کے بعد عوام کو فوری طور پر ریلیف مہیا کرے۔ صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ لاہور میں یہ احتجاج کب اور کس جگہ پر کتنے بجے ہوگا، اور کیا اس میں عام جو عوام ہے، تاجر تنظیمیں ہیں یا کوئی اور این جی اوز ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی؟ اس میں ہم نے لاہور میں مختلف طبقات کو، تاجروں سے، وکلاء سے، طالب علموں سے، کسانوں سے مسلسل رابطے میں اور رابطہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مظاہرہ بعد از نماز جمعہ مسجد شہداء میں منعقد ہوگا، اور یہ احتجاج جو ہے وہ عوام کی مشکلات کو دور کرنے میں کا پیش خامہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ امیر جماعت جو حافظ نعیم الرحمان، وہ کوئی شیڈول ہے کہ وہ خود کس جگہ پہ احتجاج کریں گے، اور ملک کے اور کن کن بڑے شہروں میں احتجاج کا پروگرام ہے؟ جی، یہ پورے پاکستان میں ہوں گے، ہر اضلاع میں جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان بھی کسی ایک بڑے مظاہرے میں شریک ہوں گے۔ جیسا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے مظاہرے بڑے منظم اور پرامن ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ ایک جو ہوتا ہے جس طرح کچھ دیگر جماعتیں کرتی ہیں، بڑا وہ گرم قسم کا مظاہرہ ویسا نہیں کرتی، اور شاید اسی وجہ سے حکومت ان کے مظاہروں کا کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو حق دو عوام تحریک چل رہی ہے، حکومت نے اس کا کوئی نوٹس لیا ہے، کوئی فرق پڑا ہے حکومت پر؟ دیکھیں، یہ پرامن مزاحمت جو ہے یہ ہمارے دستور بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جدوجہد پرامن ہی ہونی چاہیے، اور جو جماعتیں آپ نے جن کا ذکر کیا کہ وہ ایسے مظاہرے کرتی ہیں جس سے عوام جو ہے وہ بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مظاہرے جو ہے وہ جماعت اسلامی زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن ہم اس ملک کے اندر کوئی بدامنی نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم صرف حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز جو ہے اس کے بارے میں پاکستان کے عوام کو بالکل علم نہیں تھا۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 14 روز دھرنا دینے کے بعد یہ بات باور کرائی کالم نویسوں کو بھی، دانشوروں کو بھی، کہ یہ آئی پی پیز ہیں جو خون ہمارا نچوڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آئی پی پیز کے اوپر بھی دباؤ پڑا۔ انہوں نے از خود اپنے معاہدے جو ہے اس کی تجدید کی جو ہے وہ مطالبہ کیا اور کوشش کی، اور حکومت پاکستان کے ساتھ بھی مزید 13 آئی پی پیز نے معاہدے کیے ہیں، جس کی وجہ سے 238 روپے کی بچت ہوئی ہے۔ ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں، اور یہ سڑکوں پر ہم اس لیے آ رہے ہیں
کہ یہ ریلیف جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، پر یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے۔ صاحب آخری سوال یہ کہ اس سے 17 تاریخ کو جو آئندہ کا حکمت عملی لاہ عمل اس کا اعلان تو امیر جماعت ہی کریں گے، کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے؟ فائنل اعلان تو وہی کریں گے، امیر جماعت ہی کریں گے، کوئی آپشنز کون کون سی ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں اس میں یہ کہ ملک گیر ہڑتال بھی ہو سکتی ہے، پہیہ جام ہڑتال کا بھی آپشن موجود ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی آپشن موجود ہے، ایک سے زیادہ دن کی ہڑتال کا بھی آپشن موجود ہے، اور دھرنے کا بھی آپشن موجود ہے، جس کی پہلے سے مثال موجود ہے کہ ہم نے 14 روز تک دھرنا دیا لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور کسی آنے جانے والے کسی فرد کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ آپ نے ان کی بات سنی کہ 17 جنوری کو جو لاہور میں احتجاج ہوگا اس میں جو وہ آئندہ کا لائحہ عمل کا جو وہ اعلان کیا جا سکتا ہے، جس میں ملک گیر دھرنے ہو سکتے ہیں، شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور ویسے ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہ ہڑتال وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان 17 جنوری کو ہی کریں گے۔